بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے الامور بمقاصدها۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک فقہی قاعدہ ہے اور قواعد اور اصول فقہ سے اس کے ذریعے سے قرآن و سنت سے مسائل نکالتا ہے مجتہد انٹرپریٹیشن اجتہاد کر کر، اور ہم ان کی امیٹیشن کرتے ہیں تقلید کر کے۔ کیا کرتے ہیں؟ امیٹیشن کرتے ہیں تقلید کر کے، امیٹیشن کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ یہ جو اصول فقہ ہے اور قواعد فقہیہ ہے وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرَجَةِ الْاجْتِهَادِ، فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے فقیہ مجتہد بنتا ہے۔ مفتی وہ ہے جو مجتہد ہے سلفن، اور اب خلفن مفتی کو مفتی کہتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے ہم حاکی اور ناقل ہیں، ہم کو مجازن مفتی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم حاکی اور ناقل ہے۔ تو یہ جو قواعد سے مسائل نکالنا یہ مجتہدین کا کام ہے، غلام حیدر، شمس الدین گلزمان، شیر زمان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ قواعد کی بات ہے، اور ہمارے جو قرآن کے اندر 500 آیتیں ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، زور سے بولو، حدیث میں ایسی احادیث ہے جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، وہ 5000 ہے اور 3000 ہے، اور یہ جو ہمارے صحابہ ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج 149 اس میں مجتہد تھے، 149 میں اونچے 6 مجتہد تھے، مسروق تابی، اور 6 میں سے 2 مجتہد تھے بڑے، علی حیدر کرار، ابن مسعود، اور ان سے فقہ حنفی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے فتویٰ جات ہیں 17000 بغیر دلیل کے، یہ تقلید شخصی ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع، صحابہ کے فتویٰ جات کو دیکھ کر مسائل نکالتا ہے مجتہد، اصول فقہ کا خیال کر کر اور قواعد کا خیال کر کے۔ نیا مجتہد اگر آئے گا، اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آئے گا تو وہ بھی مسائل نکالے گا پرانے اصول کو سامنے رکھ کر، پرانے اصول کو پھر کیا مسئلہ نکالے گا پتہ ہے؟ کہ ان انقلاب مہرات کو لڑکیوں کا جانا مطلب یہ کہ جانا بغیر خاون کی جات کے جائز ہے، یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی والے یہ قانون پاس کریں گے، کیوں؟ پرانے اصول تو ہوں گے نہیں، ان کو دین تو آتا نہیں ہوگا۔ اجتہاد کے لیے تو شرائط ہے کہ 14 علوم میں ماسٹر ہو، 2 تقوی ہو، 3 ملکہ اجتہادیہ ہو، تو وہ تو یہ لوگ ہیں نہیں، ان کو تو اللہم نہ آتا نہیں ہے، تو یہ دین کا بیڑا غرق کریں گے۔ سمجھ نہیں سمجھے؟ میری طرف توجہ کرو۔ تو ان کو تو آتا نہیں ہے، لہذا یہ جو قواعد ہے اس کا موجب مجازن و خالق مجازن کیا ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ابو حنیفہ نے یہ جو اصول نکالے ہیں یہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے بہت زیادہ ہو گئے۔ اصول فقہ پر نہیں، قواعد فقہیہ پر بہت ساری کتابیں، سب سے اونچی کتاب مولانا مفتی کمال الدین راشدی صاحب کی ہے، وہ خرید لو سارے ساتھی جو سن رہے ہو، اور ان کی کتاب سب سے اونچی ہے۔ تو ایک قاعدہ ہمارا گزر گیا، 1 is gone 9 is left behind، ایک قاعدہ گزر گیا 9 باقی ہے۔ اگرچہ قواعد بہت سارے، وہ خود اس کی اسٹڈی کرو۔ کیا کرو؟ خود اس کی اسٹڈی کرو، خود اس کی اسٹڈی کرو اور محنت کرو اور کام کرو، توجہ چاہیے۔ تو یہ الامور مقاصدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد کو دیکھیں گے۔ ایک چوکیدار راستے پر چل رہا ہے اور وہ سبحان اللہ کی چیخ مار رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو جاگا ہونا چاہیے۔ وہ یہ بتلا رہے کہ میں جاگا ہوں، تو کہتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جاگا ہوں، تنخواہ میری حلال ہے، تنخواہ میری حلال ہے، لہذا تو اب وہ اگر سبحان اللہ کہے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہو، کلمہ پڑھے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہو۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا، دکاندار کو جو تھان کپڑا بیچتا ہے، کپڑا دیکھو، اس نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی نیت تھان دکھانا ہے، ذکر تو نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے موبائل پر جو نا وہ تلاوت لگاتا ہے، جب بھی اس کی گھنٹی آتی ہے، تلاوت آتی ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی نیت خبر ہے، کیا ہے؟ خبر۔ اور خبر میں قرآن کو بطور وسیلے کے استعمال کرنا یہ قرآن کی توہین ہے۔ میں خبر رہا تھا بس غرض اور بس، یہ غلط کر رہے ہو تم۔ یا نعت کے ساتھ اگر ڈول نمک کے ہو تو حرام ہے، قوالی ہے، فتح علمگیری ہے، جن نمبر 5 ہے، یہ قصدن اس طرح کرنا کفر اور غلطی سے کرنا گناہ کبیرہ ہے، قوالی اور نعت کے ساتھ ڈول نمک کے۔ لیکن اگر دف ہے تو جائز ہو جائے گا،
لیکن اگر اس کے ساتھ تم پڑھو گے نعت 10-15 آدمی تو دور کا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ڈھول بج رہا ہے یا دف بج رہا ہے، تو یہ کفر کے قریب اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے، آپ نعت اصل ہے تو آپ نے تو پیچھے اللہ کا ذکر اس کو فرع بنا دیا. لہذا الامور بمقاصدها کا یہ مطلب. میری بات نہیں سمجھے سارے ساتھی؟ ہر بات کو سمجھا کرو. میں بیٹھ کر ہی پڑھاتا ہوں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن جب میں تھک جاتا ہوں تھوڑا سا میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھاؤں یا بیٹھ کر، آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہے یار؟ میرے ہزاروں شاگرد مفتی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، چل تو درجہ ثالثہ میں 41 مرتبہ تو فیل ہو چکا تھا، تیرا کیا کام ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا، آرام سے بیٹھ جاؤ، جو کوئی ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. تو دغ بچیا بندہ بچیا. یہ عجیب لوگ ہیں. ایک عالم تو ہوگا، ایک عالم نے میسج کیا کہ مجھ سے ویسے 60,000 افراد آپ نے جمع کیے ہیں پیج میں، اور یہ آپ نے کیا مسئلہ بیان کر دیا. میں نے کہا اس سے اچھا تم بیان کرو اور تم 1.5 لاکھ افراد جمع کرو، مجھے تو معاف کرو نا. ھذا بغض وحسد. کیا؟ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. کسی ماں بیٹی کی عزت مت لو. ہا کا ترجمہ کسی کو آتا نہیں اس لیے بتا دیا. ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا. اپنے علماء کو جو آپ کے ساتھی ہیں یا بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں لیکن دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو برداشت کر تو اللہ آپ کو عزت دے گا. اور اگر ٹرٹر کرو گے، تنقید کرو گے، تو بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کو نقصان نہیں ہوگا. وہ تو آگے وہ جا رہا ہے تو آپ بولتے جائے. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ کھڑے ہو کر کیوں استاد جی پڑھاتا ہوئے. تو دوسرا ایک آدمی تھا، چلو دیکھو فرق ہے نا. ایک آدمی نے کہا صاحب میں امریکہ سے آ رہا تھا تو 8-10 گھنٹے میں نے جہاز میں آپ کے کھڑے ہو کر تمام کلاسیں سن لی. کیا؟ اور حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، نیک بھی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ 4 کنال کا پلاٹ لے لو آپ کے لیے نام سے. تو ایک 4 کنال کا پلاٹ دے رہے حافظ، عالم، مفتی، اور درجہ ثالثہ میں 41 نہیں 51 مرتبہ فیل ہو چکا ہے. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. وہ کہ استاد جی یہ ہے، اور تباہ و برباد نہ کرے اللہ تعالیٰ. تسلی وہ نہیں دی. اللہ مولویوں کو ہدایت دیتا سب سے پہلے مجھے. تو میں الامور بالمقاصد سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے. اور باقی جو میں نے بات کی، یہ بھی لوگوں کی تربیت ہو، کی تربیت بھی کرنی ہے نا. برداشت کر یا اقراص کر. کیا برداشت کر یا اقراص. السلام. چلو راضی کرنا خبر، چل قوم راضی کرنا. اچھا چلو لطیفہ سنو. بغض